اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو فکر قرآن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج انتہائی اہم چیز پہ بات کرنی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک جملہ کہتے ہیں، اگر کوئی مصیبت میں پڑ جائے، خدا نخواستہ کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی مر جائے، تو ایک جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ اکثر ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آئے رسمی طور پہ ہمیں کہنا چاہیے کوئی مر جائے، اچھی بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ، پہلی بات تو یہ کہ ترجمہ ہمیں نہیں آتا ہوتا۔ ترجمہ کیا ہے کہ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہے، و انا الیہ راجعون، اور اسی اللہ کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے۔ یہ جملہ، اس کی دو جملوں میں، جو مولا امیر کائنات نے دو جملوں میں، چھوٹے سے دو جملوں میں اس آیت کی اور اس کلمے کی، اس جملے کی وضاحت کی ہے، سبحان اللہ، سلام ہو مولا پہ، وہ مولا کہ جو سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے تھے۔ وَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ، مولا نے ایک شخص سے سنا، وہ کہہ رہا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مولا نے فوراً اسے بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا کہ اِنَّا قَوْلَنَا اِنَّا لِلَّهِ اِقْرَارٌ عَلَىٰ أَنفُسِنَا بِالْمُلْكِ، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ، کہ یہ ہمارا اِنَّا لِلَّهِ کہنا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، یہ اقرار ہے، ہم اپنے نفسوں سے اقرار لے رہے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ بالملک، ہم کسی کی ملکیت ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہمارا سب کچھ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ لہذا اس ایک جملے میں پوری دنیا آباد ہے۔ صبر کرو، یعنی جب ہم اس جملے کو سمجھ لیں گے کہ یہ جو چیز ہم سے دور ہوئی ہے، یہ ہماری نہیں، یہ اللہ کی تھی ملکیت، ہم بھی اللہ کی ملکیت، ہماری چیزیں اللہ کی ملکیت، جب ہماری ہے ہی نہیں تو پھر پریشان ہونے کی بات بھی نہیں۔ فرمایا وَإِنَّ قَوْلَنَا اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِقْرَارٌ عَلَىٰ أَنفُسِنَا بِالْمُلْكِ، اور یہ جو اقرار، یہ ہمارا جملہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ کے جائیں گے۔ فرمایا یہ اقرار ہے، ہم اپنے نفسوں سے اقرار لے رہے ہیں کہ ہم نے ہلاک ہونا ہے۔ لہذا ہم کسی کی ملکیت ہیں، پاک پروردگار کی ملکیت ہیں، اور پھر ہم نے ہلاک بھی ہونا ہے۔ تو جب یہ طے پا گیا، ہماری چیزیں ہماری نہیں، ہماری جان ہماری نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں۔ جب اللہ کی ہی ہم ملکیت ہیں اور ہم نے ہلاک ہی ہونا ہے، اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو پھر پریشانی کس بات کی، پھر ٹینشن کس بات کی؟ اگر کوئی چیز ہم سے جدا ہوتی ہے تو پھر صبر کے دامن کو کیوں نہیں پکڑا جاتا، پھر پریشان نہیں ہونا۔ لہٰذا اس جملے کو جو ہم بار بار آئے روز کہتے ہیں، اور کوئی مر جائے، کوئی چیز جدا ہو جائے، جملہ کہتے ہیں، لیکن یہ تفسیر علی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ملکیت بھی ہم پروردگار کی ہیں اور ہم نے ہلاک بھی ہونا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا فانی ہے، آؤ مل کر کوشش کریں اس آخرت کے لیے کہ جس میں ہر چیز ملے گی، ملکیت ہم خدا کی ہیں، اور خدا کی ملکیت اگر ہم نے اپنی جانوں کی یہاں حفاظت کی تو پھر اللہ بھی ہمیں آخرت والے دن ہمیں اس کا ثمرہ عطا کرے گا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مولا کے کلمات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔